خلافت چھن گئی. ابو بکر نے چھین لی، حضرت عمر نے چھین لی، عثمان نے چھین لی. جتنے لوگ بیٹھے ہو، میری ایک عادت ہے کہ کچھ جملے میں نرم آواز میں کہتا ہوں، جوش میں نہیں کہتا. جوش میں کہوں نا تے جملے کوئی جان ہووے نہ ہووے لوگ آدھے سبحان اللہ، مولوی صاحب جوش میں کھائے. تو کچھ جملے میں جوش میں نہیں کہتا، بڑے نرم لہجے میں کہتا ہوں. آپ کی سبحان اللہ گرم ہونی چاہیے. جملہ میرا نرم ہوگا، اس کی طے میں جانا ہے، ذرا طے میں جانا ہے. میں نے اس سے پہلے جملہ کبھی نہیں کہا، اس سے پہلے میں نے یہ جملہ کبھی نہیں کہا، آج پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں. بندے عالوی کہتا ہے خلافت ابو بکر نے چھین لی، حضرت عمر نے چھین لی، حضرت عثمان نے چھین لی. پھر ایک وقت آیا 36 ہجری میں خلافت حضرت علی کے پاس آ گئی. آئی کہ نہیں آئی؟ بولو بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے کہا اب تو خلافت گھر آ گئی تھی، اب اٹھا کے پھر معاویہ کو کیوں دے دی؟ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے یار. ہن تے گھر آ گئی سی، اب تو گھر آ گئی ہے، اب اسے اٹھا کے پھر کس کو دے دی؟ پھر معاویہ کو دے دی. فلاں چیز انہوں نے غصب کر لی، فلاں چیز انہوں نے غصب کر لی. ان سے میری کوئی گفتگو نہیں. جو صحابہ کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، میری اس سے کوئی گفتگو نہیں، میں اسے مخاطب بھی نہیں کرنا چاہتا. جو صحابہ کے ایمان میں شک کرتا ہے، وہ ایمان جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ صحابہ کے دلوں والی تختی جب میرے نبی نے صاف کر دی تھی تو میں نے اس پر اپنے ہاتھوں سے ایمان لکھ دیا تھا. میں نے لکھا ایمان ان کے دلوں پر. جو ان کو مومن نہیں مانتا وہ میرا مخاطب نہیں، میری اس سے کوئی گفتگو نہیں. میری گفتگو صرف کس سے ہے؟ زور سے بولو. صرف اہل سنت سے، جو صحابہ کی قدر کرتی، جو صحابہ کی عظمتوں کے قائل. میری گفتگو صرف ان سے ہے. میری ایک بات کا جواب دے دو اہل سنت کے لوگوں، علماء بھی، نوجوان بھی، بزرگ بھی. میری ایک بات کا جواب دے دو خدا کے لیے. اگر سامنے کفر ہوتا، اگر سامنے دین کو بگاڑنے والا ہوتا، اگر شریعت کو بدلا جا رہا ہوتا، اگر دین کو تبدیل کیا جاتا ہو رہا ہوتا، اگر دستور اسلام میں تبدیلی اس کی کوشش ہو رہی ہوتی، شریعت بدل رہی ہوتی، دین ختم ہو رہا ہوتا، تو بولو اکیلا حسین نکلتا یا دوسرے صحابہ بھی نکلتے؟ بولو زور سے بولو. نکلتے کہ یا نہ نکلتے؟ پھر کوئی نکلا؟ کوئی ایک صحابی نہیں نکلا. کون زندہ تھا؟ حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر. اور سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ ابن عباس، حضرت جعفر طیار کا بیٹا عبداللہ ابن جعفر، ابو سعید خدری، ابو واقد لیسی، نعمان ابن بشیر، یہ سارے صحابہ ہیں. 350 کے قریب صحابہ زندہ تھے. کربلا کا جب واقعہ ہوا تو کتنے صحابہ زندہ تھے؟ زور سے بولو. کوئی ایک بھی نکلا؟ اگر دین بدل رہا ہوتا تو حضرت حسین اکیلے نکلتے یا دوسرے صحابہ بھی نکلتے؟ ان کے لیے تو آسان ہے، ان نے کہنا ہے یہ سب بے ایمان تھے، یہ سب کفر کے ساتھ کمپرومائز کر چکے تھے، وہ نہیں نکلے، اکیلے حسین نکلے. وہ کہہ سکتا ہے. ہم اہل سنت یہ بات نہیں کہہ سکتے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے.
صحابہ کے متعلق ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور دین کا بدلنا، شریعت کا تبدیل کر دینا، دین کے دستور کو تبدیل کر دینا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اشارہ. حضرت عمر خطبہ دینے کے لیے آئے ہیں، جلال ہے، آدھی دنیا کا فرما روا ہے. کیسر و کسرا اس کا نام سن کے کانپنے لگتے ہیں. ایک صحابی کھڑا ہو جاتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں سنو، اطاعت کرو. وہ کہتا ہے نہیں سنتے، نہیں اطاعت کرتے. کہ کیوں؟ کہ جس کپڑے کا کرتا آپ نے پہن رکھا ہے، یہ کپڑا ہمیں بھی ملا تھا. ہمارا کرتا تو نہیں بنا، آپ کا کرتا کیسے بنا؟ صحابہ تو ایسے تھے. صحابہ، دین کا بدلنا تو بڑی دور کی بات ہے میرے بھائی. صرف اتنی سی بات، آپ کا کرتا کیسے بنا؟ یہ ہے مدینے کی ریاست. اب تو آ رہی ہے افغانستان کی ریاست. کبھی انہی کو ہتھکڑیاں پہنا کے، اللہ اکبر. سفیر ملا ضعیف جو ہمارے پاکستان میں سفیر تھے افغانستان کے، ان کو کس طرح امریکہ کے حوالے کی. انہوں نے جو اپنی سوانح لکھی کہ مجھے کیسے گرفتار کیا، کیسے ایئرپورٹ پر لے گئے، کیسے ٹھوکریں ماری، کیسے کتے چھوڑے گئے مجھ پر، کنٹینر میں بند کیا گیا، طالبان کے رہنماؤں کو پانی نہیں دیا گیا، باہر سے گولیاں چلائی گئیں، دم گھٹ کے مر گئے، قبریں نہیں بنی. اور آج وہ آئے، مزہ ہی آ گیا یار. خدا کی قسم، قرون اولیٰ کی یادیں تازہ کر دی. کوئی انتقام نہیں، کوئی انتقام نہیں. کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہم لٹکا دیں گے، نہیں. عام معافی کا اعلان کر کے 14.5 صدیوں کے بعد طالبان نے فتح مکہ کی یاد تازہ کر کے رکھ دی. میرے نبی نے بھی خون کا ایک قطرہ نہیں بہایا تھا. فتح مکہ ہوا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی. میرے نبی آئے اور میرے نبی نے کہا لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، جاؤ آج کوئی بدلہ نہیں ہے، میں نے تم سب کو معاف کر دیا. آج ملالہ کہتی ہے، ہمارے ایک وزیر کو ٹیلی فون کرتی ہے، افغانستان میں عورتوں کے حقوق کا کیا بنے گا؟ میں آخیا بی بی کدی کشمیر دی عورتوں دے واسطے بھی بول. وہ بھی عورتیں ہیں، وہ جو 1 سال 1.5 سال سے لاک ڈاؤن میں ہیں نا، جن کے بچے دودھ کے لیے ترستے رہتے ہیں، ان عورتوں کے بارے میں بھی کئی بول، ان کی تعلیم کے بارے میں بھی بول. تمہیں یہاں تعلیم یاد آئی. اللہ تعالیٰ بہتری کرے گی، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گی، اللہ بہتری کرے گی. پتنے ہاں کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں کرتا، ریاست مدینہ ہے، پکڑ لو. پولیس کہاں ہے؟ تھانے میں اٹھا کے لے جاؤ، FIR درج کرو، اس کو سبق سکھاؤ. نہیں، آدھی دنیا کا فرما روا کہتا ہے میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ بابا موجود ہوں. فرمایا بیٹا بولو. بیٹا اٹھا، اس نے کہا اس کپڑے میں بابے کا کرتا تو نہیں بنتا تھا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا بابا کو دے دی. 2 کپڑے ملے تو کرتا بن گیا.
وہ صحابی بیٹھ گیا، کہنے لگا کہو، سنیں گے بھی صحیح مانیں گے بھی صحیح۔ صحابہ ایسے نہیں تھے کہ شریعت بدل جائے اور صحابہ چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے، خطبہ دیتے ہوئے حضرت عمر بطور امتحان پوچھتے ہیں، اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جو تم نے نبی پاک سے نہ سنی ہو، ان کے خلاف بات کروں تو میری بات کو مانو گے؟ سناٹا چھا گیا۔ عمر ہے، جلال ہے، آدھی دنیا کا فرما روا ہے، نبی پاک کے خلاف کوئی بات کہوں سنو گے؟ پچھلی صفوں میں ایک صحابی کھڑا ہوا، غربت اتنی ہے کہ تلوار رکھنے کے لیے نیام بھی اس کے پاس موجود نہیں، اس نے کھجوروں کے تنوں میں تلوار لپیٹی ہوئی ہے، اوپر کھجوروں کے تنے لپیٹے ہوئے ہیں، اٹھا تلوار باہر نکالی، اس کی دھار پہ انگلی رکھی اور کہا امیر المومنین سن، یہ تلوار بدر و احد میں کفار کے سروں پر بجلی بن کے چمکی تھی، اگر تم نے میرے نبی کے خلاف کوئی بات کہی تو اس تلوار سے تیری گردن قلم کر کے رکھ دوں گا۔ صحابہ ایسے نہیں تھے کہ شریعت بدل جائے اور صحابہ خاموش بیٹھے رہے۔ کیوں بھائی؟ اگر سامنے کفر ہوتا، دین بدل گیا ہوتا، شریعت تبدیل ہو گئی ہوتی تو حضرت حسین اکیلے نکلتے یا باقی صحابہ بھی نکلتے؟